بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ایک چرواہے کی دعا اور حضرت موسیٰ کا انکار۔ حضرت موسیٰ نے ایک چرواہے کو راستے میں دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے کریم، تو کہاں ہے تاکہ میں تیرے جوتے سیوں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے کپڑے دھوؤں، تیری جوئیں ماروں، تجھے دودھ پیش کروں، اگر تو بیمار ہو تو تیرا غم خار بنوں، تیرے پیر دباؤں، تیرے ہاتھ چوموں، سوتے وقت تیرا بسترا صاف کروں، اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ مل جائے تو صبح شام دودھ اور گھی تیرے لیے لاؤں، میری ساری بکریاں تجھ پر قربان، تیری ذات کے لیے میری یہی آہوزاری ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، تو کس سے مخاطب ہے؟ اس نے کہا، جس نے ہمیں پیدا کیا اور یہ زمین و آسمان بنائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، تو پاگل ہو گیا ہے؟ تو یہ کیا کفر بک رہا ہے؟ اپنے منہ میں روٹی ٹھونس، تو نے اپنی کو اس سے عالم کو بدبودار بنا دیا ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ خدا حاکم ہے اور اس طرح کی خدمت سے بے نیاز ہے؟ اگر یہ گفتگو اس بندے کے لیے ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ میں بیمار ہوں، تو میرا حال پوچھنے نہ آیا کیونکہ وہ میں تھا۔ اللہ کے خاص بندے کے لیے بھی یہ گفتگو بے ادبی ہے جس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن اگر تو کسی مرد کو فاطمہ کہے گا تو وہ برا مان جائے گا۔ ہاتھ پیر ہونا ہماری تعریف ہے، خدا کی نہیں۔ چرواہا بولا، اے موسیٰ، تو نے تو میرا منہ سی دیا، شرمندگی سے میری جان جل رہی ہے، اور اس نے کپڑے پھاڑ کر بیابان کی طرف نکل گیا۔ چرواہے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خفگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ پر وحی آئی، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا۔ تو دنیا میں ملانے کے لیے آیا ہے، نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ حدیث ہے، حلال چیزوں میں سے طلاق اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ طلاق سے میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق اور اپنے الفاظ و جذبات میں تعریف کرتا ہے۔ جب دل میں عقیدت ہو تو اس کی تعریف بہرحال مقبول ہے، اور کوئی عام انسان جن الفاظ میں حمد کرے وہ باعث تعریف ہے، لیکن وہی الفاظ اگر کوئی عالم استعمال کرے تو وہ اس کی برائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا، خدا کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا، آسمانوں میں ہے۔ یہ کہنا اس کے لیے نور بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اسلام کو موت پر مانا۔ اگر یہی کوئی عالم کہے تو کفر ہے۔ انسان جو کچھ بھی تقدیس میں کہتا ہے، اللہ کی ذات اس سے بلند ہے، لہٰذا جو کوئی بھی اس معاملے میں کچھ کہے اسے نہ روکو۔ اللہ کے حکم کی پابندی سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ عمل کر کے بندہ اپنے آپ کو رحم کا مستحق بناتا ہے۔ ہر ملک کے لوگ اپنی لغت میں اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، ہم تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری نیتوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ہم تو صرف عاجزی کے طلبگار ہیں، چاہے گفتگو عاجزی کی نہ ہو۔ منہ سے بولنا اور دل میں چھپانا کب تک؟ ہمیں تمہارا سوچ چاہیے۔ اے موسیٰ، آداب جاننے والے دوسرے ہیں اور سوختہ جان دوسرے۔ عاشقوں کا کام ہمیشہ جلنا ہے۔ اگر وہ غلط بات بھی کہتے ہیں تو ان کو خطا کار نہ کہو۔ شہید خون میں لتھڑا ہو تو اس کو نہ دو۔ کعبہ کے اندر قبلہ رو ہونے کی رسم نہیں ہے۔ عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے۔ عاشقوں کا مذہب اللہ تعالیٰ ہے۔ عاشق غم سے غمگین نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ پر وحی آنا گڈریے سے معذرت کے سلسلہ میں اللہ نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنی بہت سی باتیں ڈال دی، وہ باتیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ مشاہدہ اور گفتگو کو ملا دیا اور ازل سے اب تک پرواز کروا دی۔
آگے کی تشریح عقل سے بالا تر ہے، اگر تشریح کروں تو قیامت تک بھی تھوڑی سی بھی بیان نہ ہو سکے۔ مجبوراً میں نے اپنی زبان کو تال کر لی ہے، اگر تو چاہتا ہے تو اپنے اندر سے پڑھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی یہ ناراضگی سنی تو گڈرے کی تلاش میں بھاگ پڑا، اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے تھے۔ لیکن دیوانوں کے پیروں کی رفتار دوسرے سے جدا ہوتی ہے، وہ کبھی سر اٹھائے بھاگتا ہے، کبھی پیٹ کے بل سرکتا ہے۔ مجنون لیلا کا نام زمین پر لکھتا پھرتا تھا، آخرکار اس کو پا لیا اور کہا تمہیں مبارک ہو، اجازت آ گئی ہے، تو جیسے چاہے اسے یاد کر، تیرا کفر دین ہے اور تیرا دین جان کا نور ہے، اب تو بے تامت زبان کھول۔ وہ بولا اے موسیٰ میں بولنے سے گزر گیا ہوں، میں سدرۃ المنتہا سے آگے گزر گیا ہوں، تو نے کوڑا مارا تو میرا گھوڑا جس لگا کر آسمان سے پار ہو گیا، اب میری حالت بیان سے باہر ہے۔ ہر شخص آئینے میں اپنا ہی عکس دیکھتا ہے، اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ اپنی تعریف اپنی شان کے مطابق کر دے، ہم میں یہ استعداد نہیں ہے، ہم جو بھی تعریف کرتے ہیں گڈرے کی طرح کی تعریف ہے، ہماری تعریف خدا کے اعتبار سے ناقص ہے، جو تعریف تمہارے اعتبار سے بہتر ہے، کاش اس کی بجائے تمہارے دل میں سوز و گداز ہو۔ قیامت کے دن جب حجابات اٹھ جائیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ذات باری وہ نہ تھی جو تم نے سمجھی تھی۔ ہمارے ناقص تعریف کو اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لیتا ہے، ہماری باطن نجاست صرف رحمت کے پانی ہی سے دھل سکتی ہے۔ سجدہ میں ہم جب سبحان ربی اعلیٰ کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا سجدہ تیرے لائق نہیں، یہ سجدہ خدمت میں پیش کرنا گستاخی ہے، لیکن تیری ذات وہ ہے کہ جو برائی کا بدلہ بلائی سے دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ ان کی برائیوں کو بلائیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کی صفت علم زمین میں پائی جاتی ہے، ہم اس پر گندگی پھینکتے ہیں، وہ وہاں پھول اگا دیتی ہے۔ قیامت کے دن کافر سمجھیں گے کہ وہ زمین سے بھی بدتر ہیں، زمین برائی کا بدلہ بلائی سے دیتی ہے اور اس نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کفر کیا، زمین نے ناپاکیوں کو پاک کیا، کافر نے پاکیوں کو ناپاک کیا۔ وہ قیامت میں کہے گا کاش میں مٹی ہوتا کہ برائی کا بدلہ بلائی سے دے سکتا۔ جمادات سے ہی ترقی کر کے نوع حیوانی وجود میں آئی، زمین میں دانہ ڈالتے ہی تو پھل پھول اگاتے ہیں، سفر کی حالت میں انسان کی صحیح فطرت ظاہر ہو جاتی ہے۔ مٹی بن جانے کی خواہش اگر عجز و نیاز سے ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے، جیسا کہ بعض بزرگان دین نے فرمایا اور اس کا اظہار کیا، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے، تو میں ہوں خاک راہ جانا، میری آبرو نہ پوچھو، تمہاری روح کا میلان ہمیشہ عالم بالا کی طرف ہونا چاہیے، روح کو اوندا نہ کر، غروب ہو جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک اس گڈریے کی طرح ہمیں بھی سادہ دل بنا کر اور اس کی تعریف